الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو تقسیمات میں ہے اور تیسرے نقطے پہ جو ہے وہ گفتگو پہنچی ہے۔ قد تتألف سلسلۃ من الکلیات یندرج بعضها، بلکہ یہ ہو گیا تھا تنبیہ پہ تنبیہ یتضح مما سبق ان كل من المتوسطات لا بد ان يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته۔ اچھا، ہم نے کہا کہ ہماری گفتگو کلیات خمسہ میں ہے کہ جو مفہوم کلی ہیں اس کی ٹوٹلی طور پہ 5 قسمیں ہیں، 3 ابھی بیان ہوئی ہیں، انہی کے اندر کیا گفتگو ہے۔ ایک کو نوع کہتے ہیں کہ انسان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، نوع کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا مفہوم کلی ہے جو مختلف جزیات کے درمیان ایک جیسا ہے، شریک ہے، اور وہ جو مختلف جزیات ہیں ان کی حقیقت ایک ہے، فقط عدد کیا ہے، مختلف ہے۔ زید بھی جزی ہے، بکر بھی جزی ہے، خالد بھی جزی ہے، احمد بھی جزی ہے، حقیقت سب کی ایک ہے۔ تو جزی حقیقت سب کی ایک ہے کہ سبھی کے سبھی انسان ہیں۔ یہ جو انسان ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نوع کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ دوسری جو ہے وہ کلیات خمسہ میں سے جنس ہے۔ نوع جنس نہیں ہوتی، بلکہ جنس ایک ایسی کلی کو کہتے ہیں، ایک ایسا مفہوم کلی ہوتا ہے کہ جو ان جزیات کے درمیان مشترک ہوتی ہے کہ جن جزیات کی حقیقت بھی آپس میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ زید، بکر، عمر اور احمد یہ سارے کے سارے انسان ہیں، تو یہ جنس نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ہم ایسی جزیات سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن کی حقیقت ایک جیسی ہے۔ لیکن اگر زید، عمر، بکر وغیرہ کے ساتھ ہم کیا رکھتے ہیں، حاضل فرس اور حاضل ابل، گھوڑے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، دوسرے جانور رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب بتاؤ یہ سب کے سب کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اب ہم نے مختلف حقیقت کی کیا ہیں چیزیں رکھی ہیں، ایک طرف زید رکھا تو ایک طرف حاضل فرس رکھا، اب ان کے درمیان جو مشترکہ حقیقت نکلے گی اس مشترکہ حقیقت کو جنس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جنس اور نوع دونوں کے دونوں میں جو سوال ہے وہ من کے ذریعے سے نہیں ہوگا، من یعنی کون، بلکہ ماں کے ذریعے سے سوال ہوگا کہ کیا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہم سوال کریں گے کہ زید، بکر، عمر وغیرہ کیا ہیں، تو اس کا جواب انسان ہوگا۔ ایک دفعہ سوال کریں گے کہ زید اور حاضل فرس یہ دونوں کیا ہیں، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا، حیوان ہوگا۔ یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ فرق ہے۔ اور پھر کہا کہ جنس میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جزیات ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت مختلف ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ مختلف کلیات کے درمیان کیا ہے، مشترکہ حقیقت کو جنس کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ حاضل فرس اور زید کی حقیقت مختلف ہے، تو پھر زید انسان ہے اور حاضل فرس کیا ہے، حیوان ہے، تو انسان اور حیوان میں جو حد اشتراک بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے، حیوان بن رہی ہے، کیونکہ انسان بھی حیوان ہے اور حیوان تو ویسی حیوان ہے۔ تو لہٰذا 2 کلیوں کے درمیان جو مشترک حقیقت ہے اسی بھی کیا کہتے ہیں، جنس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر فصل کی بات آئی تھی۔ ہم نے یہ کہا کہ فصل کا یہ کام ہے کہ جب آپ کو جنس کا علم ہو تو ایک خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس جنس میں سے کچھ افراد کو دوسرے افراد سے جدا کرتی ہے، فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ حیوان کے بہت سارے افراد ہیں، حاضل فرس بھی حیوان کا فرد ہے، زید بھی حیوان کا فرد ہے، لیکن فصل جو ہے نا، حاضل فرس کی ساحل جب ہم فصل لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو خاص آواز لگانے والا گھوڑا ہے، اور انسان کی جب ہم یہ فصل لاتے ہیں ناطق، تو پھر یہ جو زید ہے یا انسان ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، کس سے، فرس سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو مین فصل کا یہ کردار ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کے نیچے جو مختلف کلیات ہیں یا مختلف افراد ہیں وہ اس کو کیا کرے، دوسرے سے جدا کرے۔ اور انہوں نے جو فصل کی تعریف پھر کی تھی آخر پہ، کہ انہوں نے فصل کہا تھا کہ فصل کیا ہوتی ہے، ایک ماہیت کو جز ہوتی ہے کہ جس کا کام کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ ہاں، بس وہ جدا کرنے والے بھی بات نہیں کی، انشاءاللہ آج تنبیہ کے بعد آئے گی۔ انہوں نے جو تعریف کی کہ وہ جزء الماہیت المختص بہا، ماہیت کے ایک ایسا جز کہ جو اس کے ساتھ مختص ہو جائے۔ مختص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے اندر وہ موجود نہ ہو، یعنی جدا کر رہی ہے ایک طرح سے اس کو۔ اور اس کے ایو شیئن ہو فی ذاتی کے ذریعے جب آپ سوال کریں گے تو اس کے جواب میں کیا فصل واقع ہوگی۔ اچھا، یہ تو تھا گزشتہ درس کا خلاصہ۔ پھر اس کے بعد تقسیمات میں کیا گفتگو شروع ہوئی۔ اچھا، ہم نے کہا کہ نوع جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، نوع حقیقی اور نوع اضافی۔ نوع حقیقی
کا مطلب کیا ہے؟ انسان. انسان نوع حقیقی ہے، یعنی ایک ایسی نوع کہ جس کے نیچے کوئی اور کلی نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کے نیچے کیا نہ ہو، کوئی جنس نہ ہو، کوئی اور کلی نہ ہو، اسے نوع حقیقی کہتے ہیں. یعنی جس کی ہم نے ابھی تعریف کی ہے، ابھی جو ہم نے تعریف نوع کی بیان کی ہے، ایک مختلف جزیات کے درمیان ایک مشترک حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ نوع کہتے ہیں، کہ جس کی ماتحت کے بہت ساری جزیات آ رہی ہیں، کوئی کلی نہیں آ رہی. اچھا، نوع اضافی کیا ہے؟ کہ ما فوقہ جنس، جس کے اوپر ہم جنس کو کہیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ نوع اضافی کہہ دیں گے. اچھا، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوع اضافی اور جنس میں کیا فرق ہوگا؟ ٹھیک ہے، نوع اضافی آپ نے کہا کہ ایک ایسی کلی کہ جس کے اوپر جنس ہو، اور جنس آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ مختلف ایسی جزیات کے جن کی حقیقت مختلف ہو، ان کے درمیان حقیقت مشترک کو جنس کہہ رہے ہیں. تو نوع اور جنس میں تو فرق واضح ہے. ٹھیک ہے، نوع ان جزیات کے درمیان ہوتی ہے کہ جو جزیات ایک جیسی ہوں، جن کی حقیقت ایک جیسی ہو. جنس ان جزیات کے درمیان ہوتی ہے کہ جن کی حقیقت مختلف ہو. نوع اور جنس کا فرق واضح ہے، لیکن نوع اضافی اور نوع پھر جنس میں کیا فرق ہوگا؟ ان کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہم یہ نسبت کی بات کرتے ہیں. نوع اور جنس کی نسبت تو تباین کی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو نوع کے افراد ہیں وہ جنس کے افراد ہیں یا نہیں؟ جنس کے افراد بھی ہیں. اچھا، پھر نسبت کون سی بننی چاہیے؟ ہاں، عام خاص مطلق کی بنے گی. اچھا، یعنی جو انسان کے افراد ہوں گے وہی افراد کس کے ہوں گے؟ حیوان کے ہوں گے، لیکن جو حیوان کے افراد ہوں گے وہ انسان کے نہیں ہوں گے. ہاں، عام خاص مطلق کی. حیوان عام ہو جائے گا اور انسان کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. یعنی نوع اور جنس میں یہ فرق ہم کر سکتے ہیں. مثال کو ہم دیکھیں گے، مثال کے اعتبار سے کیا فرق ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ آپ لیں نوع اضافی اور جنس میں کون سی نسبت ہوگی؟ نوع اضافی اور جنس میں انسان جو ہے وہ نوع اضافی بن سکتا ہے، لیکن جنس سے ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کیا ہوگا؟ محل افتراق ہو گیا. دوسرا، سب سے اوپر آپ چلے جائیں، جنس جو جوہر ہے اسے ہم جنس کہتے ہیں لیکن نوع اضافی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو جوہر ہے اس کے اوپر تو کوئی اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنس بھی کبھی ایک ایسا فرد ہے کہ جو نوع اضافی نہیں ہو سکتا، اور نوع اضافی کا بھی ایسا فرد ہے جو جنس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، عام خاص منوج بنے گی. تو ایک فرد پھر کون سا ہے کہ جو نوع اضافی بھی ہے اور جنس بھی ہے؟ حیوان لے لیں. حیوان جنس بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جنس ہے تو یہ کیا بن رہا ہے؟ نوع اضافی بن رہا ہے. خود یہ جنس ہے کیونکہ مختلف جزیات کے درمیان مشترک ہے، وہ جزیات کی جن کی حقیقت بھی مختلف ہے. لہذا نوع اضافی اور نوع اضافی اور جنس کے درمیان کیا نسبت ہو جائے گی؟ عام خاص منوج کی ہو جائے گی. جبکہ خود نوع اور جنس کے درمیان جو نسبت ہوگی مثال کے اعتبار سے وہ کیا بنے گی؟ عام خاص مطلق کی بنے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تنبیہ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی تطبیق کی ساتھ ہی پڑھتے ہیں، آسان چیز ہے. یہ چیز تو واضح ہے اوپر نا کہ جنس کی جو تقسیم کی، جن سے قریب، بعید اور متوسط، اور ایک اور نام بھی رکھا، جن سے عالی، جن سے سافل اور جن سے متوسط. ٹھیک ہے، یہ مختلف نام رکھے نا جنس کے. تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ یعنی جب سلسلہ اجناس شروع ہو. سلسلہ اجناس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان والی مثال میں انسان سے شروع نہیں ہوتا، حیوان سے شروع ہوتا ہے. تو جو حیوان ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ جن سے قریب کہیں گے. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ مبدأ الاجناس سے کہتے ہیں جنس کے شروع ہونے کی جگہ، تو اسے کیا کہیں گے؟ جن سے سافل کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، جن سے سافل بھی اس کے نام رکھا گیا، سب سے نیچے والی جنس. اور اس کے اوپر اگر آپ چلتے جائیں تو اس کے اوپر کیا بنتا جائے گا؟ جنس سے متوسط بنتا جائے گا. اور جو سب سے اوپر جنس ہوگی جوہر، اس سے جنس الاجناس اور جنس عالی کہتے ہیں، سب سے بلند. اور جنس سے بعید بھی اسے کہتے ہیں. درمیان میں جتنی آ جائیں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ متوسط ہو جائیں گی. اسی طریقے سے نوع اضافی میں بھی ہے. اچھا، نوع اضافی کے سلسلہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے شروع کریں گے ہم. ٹھیک ہے، نوع اضافی کے سلسلہ جوہر تو نوع اضافی نہیں ہو سکتا. جوہر کے بعد کیا نوع اضافی کے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ جوہر کا جسم مطلق ہے. تو اب جسم مطلق وہ کیا کہتے ہیں؟ نوع اضافی جو سب سے اوپر والی ہے یا سب سے نیچے والی ہے؟ انسان بھی نوع اضافی ہے، تو انسان کو کیا کہیں گے؟ نوع اضافی سافل یا عالی؟ سافل کہیں گے. یہ دیکھ لیں آپ. اس کے حساب سے تو ہم سافل کہیں گے، لیکن
ٹھیک ہے، نوع سافل ہی کہیں گے، یہ نام ایک ہی جیسے ہیں تقریباً، نوع سافل ہے انسان، نوع سافل ہو جائے گی، اور جو سب سے اوپر بلند ہے اسے کیا کہیں گے، نوع عالی کہہ دیں گے۔ بس سلسلہ میں انہوں نے اوپر نیچے رکھا، ہم نے کہا کہ اوپر نیچے نہ بھی کریں، نیچے سے آپ شروع کریں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مشکل کوئی نہیں، نام چونکہ وہی رہنا ہے کہ سافل ہمیشہ سافل ہی رہے گا، جو نیچے ہوگا وہ سافل رہے گا، اوپر کیا رہے گا، عالی رہے گا، چاہے جنس کے اعتبار سے اس کو۔ اچھا، تنبیہ میں یہ کہتے ہیں کہ یتضع مما سبق ان کل من المتوسطات، متوسطات کا کیا مطلب ہو گیا کہ بعید اور قریب کے جو درمیان میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، انسان اور جوہر کے جو درمیان میں چیزیں آ رہی ہیں یہ متوسطات بنے گی نا، کہ متوسطات میں لابد ان یکون نوعا لما فوقہ، کہ جو بھی متوسطات ہوں گی ان میں یہ چیز ضروری ہوگی کہ وہ کیا ہوں گی، ان یکون نوعا لما فوقہ، کہ اپنے ما فوق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کی نوع بنے گی، یعنی اسے کیا کہتے ہیں، نوعا لما فوقہ، اپنے ما فوق کے لیے نوع یعنی نوع اضافی، ٹھیک ہے، نوعا لما فوقہ کیا مطلب ہے، نوع اضافی، یعنی متوسطات میں سے آپ کسی بھی متوسط کو دیکھیں تو لابد ضروری ہے کہ وہ نوع بنتی ہو، کس اعتبار سے، لما فوق ہو، اپنے ما فوق کے اعتبار سے، کون سی نوع، نوع اضافی، ٹھیک ہے، نوع اضافی کو اپنے ما فوق کی نسبت دیکھا جاتا ہے۔ وہ جنسا لما تحت، اور اگر اس کو ما تحت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسے کیا کہیں گے، جنس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ بس نوع اضافی اور جنس میں کیا فرق ہے کہ جنس کو ما تحت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے کتنی جزیات مختلف قسم کی آ رہی ہیں، اور نوع کو ما فوق کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، نوع اضافی کو ما فوق کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ما فوق کوئی جنس ہے یا جنس نہیں ہے۔ تو اب وہ چیز جو متوسط میں آئی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے اس کے نیچے کچھ کلی بھی ہے اور اس کے اوپر بھی کلی ہے، تو نیچے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جنس کہیں گے، اوپر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسے نوع کہیں گے۔ اچھا، یہی انسان کے بعد حیوان لے لیں، ٹھیک ہے، حیوان کیا ہے، متوسط ہے، حیوان کو اوپر کے اعتبار سے دیکھیں تو نوع اضافی کہیں گے، حیوان کے اوپر کیا ہے، جسم نامی ہے، اور اگر اسی حیوان کو نیچے کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا بنے گا، یہ جنس بنے گا۔ والمتوسط النوع والجنس، اور وہ متوسط جو نوع ہو یا جنس ہو، ٹھیک ہے، یعنی متوسط چاہے نوع اضافی ہو یا متوسط کیا ہو، جنس ہو، یہاں نوع جب کہہ رہے ہیں تو نوع سے مراد کیا، نوع اضافی ہے، کیونکہ نوع حقیقی کی قسم تو نہیں کی، نوع حقیقی تو ہوتی ہے ایک ہے، ایک سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ اچھا، متوسط چاہے نوع ہو یا جنس ہو، قد یکون واحدن، کبھی وہ ایک ہوگی، ٹھیک ہے، متوسط آپ کے پاس ایک ہے یعنی ایک نوع ہے اور ایک جنس ہے، یہ کب ایک ہوگی، اذا تألفت سلسلۃ الکلیات من اربعۃ، کہ جب کلیات کا سلسلہ کس پہ مشتمل ہو، چار پہ مشتمل ہو، وقد یکون اکثر، اور بعض پر یہ متوسط کیا ہوگی، چاہے نوع یا جنس ہے، یہ ایک سے زیادہ ہوگی، اذا کانت السلسلہ اکثر من اربع، جب سلسلہ کیا ہو، چار سے زیادہ پہ ہو، چار کلیات سے زیادہ پہ ہو، ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں۔ فمثال الاول، مثال اول سے کیا مراد ہے کہ جب کلیات کا سلسلہ چار پہ مشتمل ہو۔ سب سے پہلے مثال دی الماء، الماء کیا ہے، کلی ہے، پانی، کوئی بھی پانی ہو، مطلق ہو، مضاف ہو، ٹھیک ہے، پر پانی ہو، قلیل پانی ہو، ساری چیز میں شامل ہے۔ المندرج تحت السائل، یہ کس کے ما تحت ہے، سائل، بہنے والی چیز، تو پہلا سلسلہ ماء ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا، سائل ہو گیا۔ المندرج تحت الجسم، اور سائل کس کے ما تحت ہے، جسم کے ما تحت ہے۔ اور المندرج تحت الجوہر، اور یہ کس کے ما تحت ہے، جوہر کے ما تحت ہے۔ تو ہمارے پاس چار چیزیں ہو گئیں، الماء، دوسرا سائل، تیسرا جسم، اور چوتھا کیا ہو گیا، جوہر ہو گیا۔ اب یہاں پہ متوسطات کتنی ہیں، متوسطات تو دو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ماء ہو گیا سب سے نیچے اور سب سے اوپر کیا ہو گیا، جوہر ہو گیا، اس کے نیچے دو متوسطات آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے اوپر کیا کہا ہے کہ متوسط کیا ہوگی، بعض کا تو ایک ہوگی، تو یہاں پہ تو دو ہو گئی ہیں، تو ایک کس اعتبار سے ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے اس کے جواب میں کہ متوسط نوع اضافی کی متوسط یہاں پہ ایک ہے، اسی طریقے سے جنس اجناس کا اگر آپ سلسلہ بنائیں تو اس کی متوسط بھی کیا ہے، ایک ہے۔ کیونکہ نوع اضافی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، جوہر سے تو شروع نہیں ہو رہی نا، جوہر تو نوع اضافی نہیں ہو سکتا کیونکہ جوہر کے اوپر تو کوئی اور کلی ہے ہی نہیں، اور نوع اضافی کیا کہتے ہیں، ما فوقہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جوہر تو سب سے اوپر ہے، لہذا جوہر کو کیا کر دیں گے، کٹ آف کر دیں گے، یہ تو شمار ہی نہیں ہے۔ تو جسم سے کیا شروع ہو رہا ہے، نوع اضافی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جسم، سائل اور ماء، تین ہو گئے نا، نوع اضافی تین بن گئی ہمارے پاس، تو ان نوع اضافی کے سینٹر میں کتنی بچتی ہے، ایک بچتی ہے، سائل۔ تو بس یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ متوسط جو کہ نوع اضافی ہے وہ کتنی ہے، واحد، ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے،
ایک تو اچھا اسی کے جنس کو آپ بنا لیں تو شروع میں جو الما ہے وہ تو جنس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو نو ہے، نو سلسلہ جنس کا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اسائل سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا ماں کو کٹ آف کر دیا، سائل سے جب جنس کا سلسلہ شروع کریں گے تو یہ کتنی بن جائیں گی؟ 3 بن جائیں گی، سائل، جسم اور جوہر، اور ان کے اندر جو متوسط جنس بنے گی وہ 1 بنے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اوپر عبارت میں کیا ہے کہ المتوسط درمیان میں کیا لکھا مترجمہ کے طور پہ النوع والجنس، متوسط نوع ہوگی یا جنس ہوگی، نوع یا جنس میں سے کوئی بھی ہو، چاہے متوسط نوع بنائیں یا متوسط جنس کے اعتبار سے دیکھیں، وہ کیا بنے گی؟ 1 بنے گی۔ جب سلسلہ کیا بنے گا؟ 4 سے بنے گا۔ اور جب سوال کرنے والے نے کہا کہ یہاں جب 4 ہیں، ایک پہلے ایک آخر پہ، درمیان میں تو 2 بنتی ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں اوپر 1 ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، 9 کا سلسلہ بنائیں 9 اضافی کا تو وہ 3 ہے، اسی طریقے سے جنس کا سلسلہ بنائیں تو وہ بھی کیا ہے؟ 3 ہے۔ جب وہ 3 ہیں تو 3 کے درمیان تو 1 بنتی ہے، 2 تو نہیں بنتی، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہو۔ اچھا اسی کی دوسری مثال لے لیں، البیاض، بیاض کیا ہے؟ سفید رنگ، سفید ہی ہے۔ المندرج تحت اللون، یہ لون کے کیا ہے؟ انڈر ہے، لون رنگ، کیونکہ رنگ کالا بھی ہوتا ہے نیلا بھی ہوتا ہے، تو سفید کیا ہے؟ اس کا ایک جز ہو گیا۔ اور لون کس کے مندرج ہے؟ تحت الکیف المحسوس، کیف محسوس کے تحت ہے، اور کیف محسوس کس کے تحت دارتا ہے؟ کیف کے تحت دارتا ہے۔ اچھا یہ شاید بعد میں بحث ہے، فلسفہ میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس کی 2 کیٹیگری کی جاتی ہیں، ایک کو جوہر کہتے ہیں اور ایک کو عرض کہتے ہیں۔ جوہر کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کا اپنا مستقل وجود ہو، ٹھیک ہے، جو مستقل وجود رکھتا ہے، اپنا کسی اور کے محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں، اپنا وجود ظاہر کرنے کے لیے اپنے وجود کو وہ خود ظاہر کر سکتا ہے، اسے جوہر کہتے ہیں۔ جیسے یہ مٹی ہے، ہم لوگ ہیں، میٹیریل، مادہ جو بھی ہے، مادہ اور جسم جو بھی ہے وہ کیا جوہر ہے۔ اچھا عرض کیسے کہتے ہیں؟ کہ عرض کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی موجود ہوگا غیر کے اندر موجود ہوگا، غیر کے بغیر اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وجود اس کا نہیں ہوتا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا رنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ رنگ مثلا جب بھی پایا جائے گا تو یا آپ کے کپڑے پہ ہوگا یا کسی پاؤڈر میں ہوگا یا پانی میں ہوگا، پانی کو بھی نکال دیں، مادے کو نکال دیں، پانی کپڑے وغیرہ کو نکال دیں، تو کیا خود رنگ نام کی کوئی چیز ہے؟ وجود رکھتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں وجود تو رکھتی ہے، لیکن یہ وجود میں محتاج ہے کہ کوئی چیز ہو، کوئی چیز آپ رکھیں گے تو اس کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ رنگ کا وجود ہوگا۔ اس رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں۔ بس جوہر اور عرض کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ جوہر کا موجود موضوع کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز آئے اور اس کے اندر وہ ہو، نہیں، اس کی اپنا مستقل وجود ہے، لیکن عرض ہمیشہ محتاج ہوتا ہے کسی غیر کا۔ پھر عرض کی قسمیں کی جاتی ہیں، مثلا کم ایک عدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، عدد جتنی بھی عدد ہیں 1 2 3 وغیرہ، اس کا اپنا وجود نہیں ہے، چیزیں ہوں گی، کتاب 1 2 ہوگا، پیسے 2 3 ہوں گے، بندے 3 4 ہوں گے، بندوں شندوں کو نکالیں، پیسوں کو سائڈ پہ کریں، انٹوں کو سائڈ پہ کریں، تو عدد کا اپنا وجود نہیں ہے کوئی بھی۔ اس طریقے سے کم کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیف ہے، کیف کو ہم اردو میں کیفیت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کیف کی کیا 4 قسمیں کی جاتی ہیں آگے، یہاں پہ کیا کیف محسوس کہا، ٹھیک ہے۔ کیف محسوس کیا مطلب؟ جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور محسوس کے شروع میں ہم گزرا ہے کہ محسوس کا اردو والا مطلب نہیں ہوتا، محسوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حواس خمسہ سے جس کو انسان محسوس کرے، لہذا انسان کسی چیز کو دیکھ بھی رہا ہے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ رنگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے کیفیت کا نام، ٹھیک ہے، کیفیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی مادہ میں ہو، کسی میٹیریل میں ہو، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، یعنی دیکھ سکتے ہیں، جب دیکھ سکتے ہیں ہم اسے تو یہ محسوس میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کیف محسوس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ کیف نفسانی، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میرا علم ہے، تو میرا علم کیا ہے؟ یہ عرض میں سے ہے، کیفیت ہے ایک، اور میرا ظن ہو گیا، میرا شک ہو گیا، شک، ظن، علم اور منافقت کہہ دیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نفسانی ہیں، کیف نفسانی کہتے ہیں، یعنی کیف محسوس سے نہیں کہتے، کیف نفسانی ہوتی ہے، اس کے تعلق کیا انسان کی نفسانیات کے تحت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیاض کیا ہو گیا؟ لون کے ماتحت ہے، اور لون کس کے ماتحت ہے؟ کیف کے ماتحت ہے، اور کیف کون سے کیف کے ماتحت ہے؟ کیف محسوس کے ماتحت ہے، کیف نفسانی کے ماتحت نہیں ہے، یعنی ایک ایسا کیف ہے کہ جس کی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ظن اور علم اور منافقت اور کفر کی طرح نہیں ہے کہ جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور المندرج تحت الکیف، اور خود یہ جو کیف محسوس ہے یہ کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ کیف کے ماتحت،
کا ماتحت ہوتا ہے. پھر کیف کے اوپر کیا آتا ہے؟ عرض آتا ہے. اس کے اوپر کیا آ رہا تھا؟ جوہر آ رہا تھا. اور اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ عرض آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے اوپر کیا آتا ہے؟ آراز میں عرض، آخر پہ بالکل عرض آ جائے گا. عرض کی اقسام ہے پھر. اچھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے عرض اوپر نہیں لکھا کیونکہ یہ مثال کس کی دینا چاہ رہے ہیں؟ 4 کی دینا چاہ رہے ہیں. تو اگر عرض لکھیں گے تو پھر 5 بن جائیں گی نا، تو مثال ان کی کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. لیکن مثال ہے بھی غلط بہرحال، کیونکہ کیف پہ انہوں نے بریک لگا دی ہے. کیف کے بعد عرض کی طرف جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہاں جوہر کے اوپر گئے ہیں تو بات ختم ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی کیا عرض کے اوپر جائیں. تو بہرحال مثال، اسی مثال کے محتاط اگر ہم رہیں تو 4 چیزیں ہیں اس میں. لیکن اگر انواع اضافی بنائے تو وہ 3 بنتی ہیں. کیف کو کاٹ دیں گے، اس کے نیچے سے انواع اضافی کی سلسلہ شروع ہوگا. اور اگر جنس کو بنائے تو شروع میں بیاض کو کاٹ دیں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ سلسلہ شروع ہوگا اجناس کا. اجناس کے سلسلے میں متوسط کیا بنے گی؟ کیف محسوس بنے گی. اور انواع کے سلسلے میں متوسط کیا بنے گی؟ لون بنے گی. اچھا، وہ مثال ثانی کی کیا مثال ہے کہ جب سلسلہ 4 سے زیادہ کا ہو تو پھر جو متوسط نوع ہوگی یا جنس ہوگی وہ 1 سے زیادہ ہوگی. اچھا، مثال ثانی سلسلۃ الانسان الی الجوہر ہے. انسان کا سلسلہ جوہر تک، جو کہ 5 کلیات سے کیا ہے؟ تشکیل پاتا ہے. پہلا انسان، دوسرا حیوان، تیسرا جسم نامی، چوتھا جسم مطلق، اور 5واں کیا ہوگا؟ جوہر ہو گیا. اب اس کے درمیان اگر انواع کے سلسلے کو لیں تو انواع کے سلسلے کیا بنیں گے؟ 4 بنیں گے، کیونکہ جو جوہر ہے اس کو نکال دیں گے، وہ تو نوع اضافی نہیں بن سکتا. باقی 4 رہیں گے، تو اس 4 میں کتنی متوسط نوع بنیں گی؟ 2 بنیں گی. ایک کیا ہو جائے گا؟ جسم نامی ہو جائے گا جو جسم کے نیچے ہے، اور جسم نامی کے نیچے کیا ہو جائے گا؟ حیوان ہو جائے گا. یہ 2 کیا بنے گی؟ نوع اضافی بنے گی. اور اگر آپ اس کو اجناس کا سلسلہ بنائیں تو اجناس کے سلسلے میں آپ انسان کو کاٹ دیں، حیوان کے بعد شروع ہوگا، پھر 4 ہیں. تو اجناس سے متوسط کیا ہیں؟ حیوان کے بعد کیا آ رہی ہے؟ جسم نامی اور جسم مطلق. یہ دونوں کیا بن جائیں گی؟ جن سے متوسط بن جائیں گی. اور جوہر اوپر کیا ہے؟ جنس العالی کھڑے رہے گی. اچھا، ریاضی کی مثال دے رہے ہیں. او متساوی الساقین. متساوی الساقین یعنی ایک شکل ہوتی ہے کہ جس کے 2 اضلاع کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. تکون، ایک تکون کیا ہوتی ہے؟ 3 کونے ہوتے ہیں. تو 3 تکونے میں جب آپ مثلث بناتے ہیں تو جو ہر لائن ہوتی ہے وہ دوسری لائن کی کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے. یعنی 1 انچ کی آپ 3 لائنیں لگائیں اور ان کو بالکل برابر آپ لگائیں. 1 انچ سے کوئی لائن بڑی نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کے تینوں جو اضلاع ہیں، تینوں جو لائنیں ہیں وہ کیا ہیں؟ برابر ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہو جاتی ہے؟ مثلث ہو جاتی ہے. لیکن ایک مثلث کیا ہوتی ہے کہ نہیں، 1 لائن آپ نے 1 انچ کی لگا دی، یوں سیدھی 1 لائن لگائی نیچے، اس کے اوپر آپ نے 2 لائنیں جو لگائیں وہ 2 انچ کی لگا دی. اگرچہ دونوں کو آپ ملا دیا، آپ نے اوپر سے آپ نے ملا دیا، تکون بن گئی، ایک لمبی والی تکون بن گئی. اس تکون کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تکون کیا ہے؟ متساوی الاضلاع نہیں ہے. تینوں اس کے جو لائنیں ہیں وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ متساوی الساقین ہے. اس کی جو 2 ٹانگیں ہیں اور 2 جو لائنیں ہیں وہ فقط برابر ہیں. تیسری کیا ہے؟ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مثلث ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کیا بنائی شکل؟ متساوی الساقین. متساوی الساقین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مثلث کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مثلث کس کے ماتحت ہے؟ المندرج الشکل المستقیم الاضلاع. مثلث کس کے ماتحت ہے؟ کہ جس کے اضلاع کیا ہوں؟ برابر ہوں. اور یہ کس کے ماتحت ہے؟ المندرج تحت شکل المستوی، جو شکل کیا ہونی چاہیے؟ بالکل برابر ہو. اور المندرج تحت شکل، اور آخر پہ کیا آتی ہے؟ شکل آتی ہے. اور آخر پہ کیا آتی ہے؟ المندرج تحت الکم. شکل کس کے ماتحت ہے؟ کم کے ماتحت ہے. اچھا، شکل کیا ہے؟ کم کے ماتحت نہیں ہے. کم تو ہم نے کیا ہے کہ وہ عدد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا. تو یہ جو آپ شکل کہہ رہے ہیں، شکل کا تعلق کیف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ شروعات میں لکھا کہ یہ کم والی جو ہے وہ غلطی ہے. کیا کہنا چاہیے؟ تحت الکیف کہنا چاہیے تھا. ہاں، کم کا تعلق عدد سے ہے. ابھی آپ کیا لگا رہے ہیں؟ لائنیں لگا رہے ہیں. جب لائنیں لگا رہے ہیں تو یہ کیفیت ہے، ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، عدد کی بات نہیں ہے یہاں پہ. اچھا، شروع میں آپ نے کیا کہا کہ ایک ایسی شکل کہ جو مستقیم الاضلاع ہو. ٹھیک ہے، اب مستقیم الاضلاع کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ شکل مستقیم نہیں. شروع میں کیا کرنا؟ متساوی الساقین. متساوی الساقین 1 ہو گیا. اس کے اوپر کیا آپ نے رکھا؟ مثلث رکھا. ٹھیک ہے، مثلث کے اوپر کیا رکھا؟ شکل مستقیم الاضلاع رکھا. اس کے اوپر شکل مستوی رکھا اور اس کے اوپر شکل رکھا. تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے 6 یہاں پہ کیا بنائے ہیں؟ کلیات بنائے ہیں. جب 6 بنائے ہیں تو 1 کو کاٹیں گے
9 اضافی میں سب سے اوپر کو کاٹیں گے 5 بنے گے، 5 کے درمیان کتنی متوسط بن جائیں گی؟ 3 بن جائیں گی۔ اسی طریقے سے جب جنس بنائیں گے تو شروع میں کاٹیں گے اور درمیان میں کتنی بن جائیں گی؟ پھر 5 بنے گی اور 5 کے درمیان کتنی آ جائیں گی؟ 3 آ جائیں گی۔ اچھا، والانواع المتوسطہ، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انواع متوسطہ آپ کے پاس 3 بنیں گی۔ ایک شروع میں جو مثلث تھی، مثلث شروع میں نہیں تھی، شروع میں متساوی الساقین تھی، اس کے اوپر کیا تھی؟ مثلث تھی۔ یہ جو متوسط بن رہی ہے یہ مثلث ہی متوسط بنے گی، شکل مستقیم الاضلاع بھی متوسط بنے گی اور شکل مستوی بھی کیا بنے گی؟ متوسط بنے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ اجناس یہاں پہ بنا لیں تو وہ بھی اجناس متوسطہ بھی کیا بنے گی؟ 3 بنے گی۔ وہ کون سی ہوگی؟ شکل المستقیم الاضلاع، شکل مستوی، اور خود کیا ہوگی؟ شکل ہوگی۔ جو آخر پہ جو کم ہوگا یا یہاں پہ کیف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ بعید ہو جائے گا، وہ متوسط نہیں ہوگا۔ اور شروع میں جو متساوی الساقین ہے وہ چونکہ 9 ہے، جنس نہیں ہے، اس کو کاٹ دیا۔ بہرحال یہ واضح ہے۔ اچھا جی، کل نوع اضافی لا بد له من فصل۔ ابھی تقسیمیں ہمارے سامنے جو آ گئیں شروع کے نقشے کے مطابق، جب انہوں نے تقسیمات کا نقشہ لکھا تھا اس میں 4 چیزیں لکھی تھیں۔ پہلے کہا تھا کہ 9 کی 2 قسمیں، حقیقی اضافی، پھر جنس کی 3 تقسیمیں بنائی تھیں، قریب، بعید، متوسط، پھر 9 اضافی کی 3 بنائی، عالی، سافل، متوسط، اور چوتھی ابھی بحث کس میں تھی کہ فصل قریب ہوگی، بعید ہوگی، یا فصل مقوم ہوگی یا مقسم ہوگی۔ جی یہ چارٹ شروع میں بنا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، بالکل۔ فصل کیا ہے؟ قریب۔ اچھا، اب قریب بعید کی ہمیں اصطلاح تو سمجھ آتی ہے، قریب ہو یا بعید ہو، کس کے قریب بعید ہو؟ فصل کو ہمیں دیکھنا ہے، فصل کیا مراد ہے؟ ناطق ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کے اگر کوئی پوچھے فصل کیا ہے؟ ناطق ہے۔ حیوان کی فصل کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان کی آپ کیا تعریف کرتے ہیں کہ حیوان ایک جسم ہے، جسم نامی ہے۔ درخت بھی جسم نامی ہے، اس جسم میں کیا ہے؟ نمو ہے، پیدائش ہے، گروتھ ہے، بڑھتا ہے، اور حیوان کے جسم میں بھی یہی چیز ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق فصل کرے گی کہ وہ جو جسم ہے وہ حساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، متحرک بالارادہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو حیوان کا جسم ہے یہ کیا ہے؟ حساس بھی ہے، اس کو درد اور الم وغیرہ بھی ہوتا ہے، اور متحرک بالارادہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گی؟ اس کی فصل بن جائے گی۔ تو اب یہی جو فصل ہے متحرک بالارادہ، یہ انسان کے لیے بھی فصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان بغیر حیوان کے آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو فصل حیوان کے لیے ہوگی وہی فصل انسان کے لیے بھی آئے گی، لیکن اس فصل کو کیا کہیں گے؟ انسان کے لیے فصل بعید کہیں گے، قریب نہیں کہیں گے۔ فصل قریب کون سی ہوگی؟ جو انسان کی اپنی ہے، جو اس کے مساوی ہے، وہ کیا ہے؟ ناطق۔ ناطق کیا ہو جائے گی؟ قریب ہو جائے گی، اور بعید کیا مطلب؟ یعنی اس کی جو جنس کی فصل ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ بعید ہو جائے گی۔ اچھا، پھر فصل کو مقوم اور مقسم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقوم کیا مطلب؟ کہ بغیر فصل کے کوئی جو حقیقت ہے وہ تشکیل نہیں پاتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے تو وہ حیوان کہنے کے بعد آپ کو کچھ کہنا پڑے گا، تب کیا ہے؟ انسان کا وجود بنے گا۔ تو انسان کے وجود کے اندر فصل کا کردار ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ حیوان کہہ رہے ہیں کہ حیوان ایک ایسا جسم ہے جو نمو کرتا ہے، اس کی مکمل تعریف نہیں ہوگی جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ متحرک بالارادہ ہے۔ تو فصل کا کردار کیا ہے کہ وہ جو ماہیت ہے، وہ جو حقیقت ہے، اس کو قوام بخشتی ہے۔ قوام عربی میں کیا مطلب؟ کہ اس کو وجود بخشتی ہے، وجود عطا کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس کا کردار کیا ہے؟ مقوم کیا ہے؟ یعنی اس کو بنانے والی ہوتی ہے، اس ماہیت کو بناتی بھی ہے، اور اسی طریقے سے جنسوں کو کیا کرتی ہے؟ تقسیم بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو تو بنا رہی ہے، ناطق کہیں گے تو حیوان کے ساتھ ناطق رکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ انسان بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ناطق نے کیا کیا؟ حیوان کو تقسیم بھی کر دیا، انسان کو بنایا اور حیوان کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا۔ تقسیم کس کی طرف کیا؟ کہ ایک حیوان تو ناطق ہو گیا اور دوسرا حیوان کی کون سی تقسیم ہوگی؟ جو ناطق کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کا کردار کیا ہے؟ 2 طرح کے ہیں، ایک بنانے کا کردار ہے جسے مقوم کہتے ہیں، اور ایک کیا ہے؟ تقسیم کرنے کا کیا ہے؟ کردار ہے۔ اسی چیز کو کیا ہے؟ اس تنبیہ میں ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ کل نوع اضافی لا بد له من فصل، ہر نوع اضافی کے لیے ایک فصل کا ہونا ضروری ہے۔ یکون جزءا من ماہیت ہی، کہ جو اس ماہیت کا کیا بنے گی؟ جز بنے گی۔ اس نوع اضافی کی جو ماہیت ہے، جو حقیقت ہے، اس کے ایک ایسا جز ہوگی
کہ یقومھا کہ اس کو قوام بخشے گی، وجود بخشے گی، ویمیزھا اور دوسرا کردار کام کیا کرے گی کہ ویمیزھا اس کو جدا کرے گی، تمیز دے گی، عن الانواع الاخر دیگر انواع سے تمیز دے گی، التی فی عرضہ کہ جو اس کے عرض میں آ رہے ہیں، اور المشترکۃ معہ فی الجنس اور اس جنس میں مشترک ہیں کہ الذی فوقہ جو اس کے کیا ہے اوپر ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تو پھر واضح ہوگا کہ انسان کے لیے فصل کیا بنی؟ ناطق بنی۔ ناطق جو انسان کی ماہیت ہے، اس کا جز ہے، اس کو قوام بخش رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ یمیزھا اس انسان کو تمیز دے رہی ہے عن الانواع الاخر دوسری انواع سے۔ دوسری انواع کون سی ہیں؟ ایک انسان نوع ہے، ایک فرس نوع ہے، ایک ابل نوع ہے، فرس ابل کلب وغیرہ سے کیا کر رہی ہے؟ تمیز دے رہی ہے۔ اچھا دوسری انواع کون سی ہیں؟ التی فی عرضہ جو انسان کے کیا ہے عرض میں بالکل اس کے برابر میں کھڑی ہوئی ہیں، اور المشترک معہ جو انسان کے ساتھ شریک ہیں، کس میں؟ فی الجنس حیوان والی جنس میں، الذی فوقہ جو انسان کے اوپر ہے۔ تو حیوان کے کیا ہے؟ بہت ساری انواع ہیں، حیوان کی جب بہت ساری انواع ہیں تو سب شریک ہوں گے، برابر کھڑی ہوئی ہیں، انسان بھی حیوان ہے، فرس بھی حیوان ہے، ابل بھی حیوان ہے، کلب بھی حیوان ہے، سب برابر ہیں۔ تو جو ناطق آ کے کیا کرے گی؟ ناطق انسان کو جدا کرے گی فرس سے، ٹھیک ہے، اور فرس سے جدا کرے گی، باقی سب سے کیا کر دے گی؟ جدا کر دے گی۔ اچھا یہ اس کا کیا کام ہے؟ ایک تو جدا کرنے والا کام ہے، قوام کہنے والا کام ہے، اور تیسرا کام کیا ہے کہ کما یقسم الجنس الی قسمین، اور یہ جنس کو کیا کرتی ہے؟ دو تقسیموں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جنس کیا مطلب؟ حیوان، حیوان جنس ہے، اور حیوان کے پاس ساتھ آپ کیا لے کر ہے؟ ناطق لے کر ہے، تو ناطق کیا کرے گی؟ حیوان کو دو تقسیموں میں تقسیم کر دے گی۔ احدہما نوع ذالک الفصل، ایک تو تقسیم کیا ہو جائے گی؟ نوع ذالک الفصل، یہی جو فصل ہے اسی فصل کی نوع ہو جائے گی۔ جب آپ نے کہا کہ حیوان ناطق، تو ناطق کی اپنی نوع کیا ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے، یہی فصل ہو جائے گی، ایک انسان ہو جائے گا۔ وثانیہما اور دوسری قسم کیا ہوگی اس جنس سے حیوان کی؟ ما عداہ اس انسان کے علاوہ، اس فصل کے علاوہ جو باقی جو چیزیں بنے گی وہ کیا بن جائیں گی؟ دوسری تقسیم بن جائیں گی۔ اچھا ہم نے مثال کیا دی؟ ناطق اور انسان سے دی، یہ مثال دے رہے ہیں حساس سے۔ کل حساس جیسا کہ حساس ہے، المقوم للحیوان یہ کیا ہے؟ حیوان کے لیے مقوم ہے۔ حیوان اس وقت تک حیوان نہیں بن سکتا، یعنی ہم یوں کہ کوئی جسم جس میں نمو ہو، جس میں نامی اس وقت تک حیوان نہیں بن سکتا جب تک وہ حساس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، محسوس نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں۔ المقوم للحیوان حیوان کو کیا بخش رہی ہے؟ وجود بخش رہی ہے۔ والمقسم للجسم النامی اور اس کے اوپر جو جنس ہے جسم نامی کی، اس کو تقسیم کر رہی ہے، کس کی طرف؟ ایک تو حیوان کی طرف، اور ایک کیا ہے؟ غیر حیوان کی طرف۔ بس جب تقسیم ہو گیا جسم نامی تو پھر کیا کہا جائے گا کہ فیقال الجسم النامی کی جسم نامی کی دو قسمیں ہیں، ایک حساس اور دوسرا کیا ہے؟ غیر حساس۔ ولکن الفصل الذي يقوم نوعه المساوي له لیکن وہ فصل جو اپنی اس نوع کو قوام بخشے، اس نوع کو وجود بخشے کہ المساوی له جو اس فصل کے ساتھ کیا ہے؟ مساوی ہے، ٹھیک ہے، وہ نوع کہ جو اس فصل کے ساتھ کیا ہے؟ مساوی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کہ انسان اور ناطق میں کیا ہے؟ مساوی کی نسبت ہے، تو انسان کو قوام بخش رہی ہے ناطق۔ ناطق کس کو قوام بخش رہی ہے؟ اس نوع کو قوام بخش رہی ہے جو اس کے مساوی ہے۔ اگر اپنے مساوی کو قوام بخشے گی تو لابد یقوم ایضا ما تحتہ، تو یہ ضروری ہے کہ یہ قوام بخشے ہر اس چیز کو کہ ما تحت من الانواع جو اس نوع کے نیچے دیگر انواع ہیں اس کو بھی کیا بخشے گی؟ یہ قوام بخشے گی۔ مثال دے رہے ہیں کہ حساس کس کو قوام بخش رہی تھی؟ کس کو وجود بخش رہی تھی؟ حیوان کو، اور حساس اور حیوان کیا ہیں؟ مساوی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ حساس کہیں یا حیوان کہیں، دونوں کی نسبت مساوی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں حساس کیا ہیں؟ فقط حیوان ہی ہیں جو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حیوان کے علاوہ درخت وغیرہ تو وہ بھی نہیں دیکھتے۔ اچھا فالحساس المقوم للحیوان یقوم الانسان وغیرہ، جس طریقے سے یہ حیوان کے لیے مقوم ہے اسی طریقے سے کس کے لیے مقوم ہے؟ یقوم الانسان ہے، انسان کے لیے بھی مقوم ہے، وغیرہ من انواع الحیوان اور اسی طریقے سے جو حیوان کی دیگر انواع ہیں ان سب کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے۔ تو بس کیا ہے؟ خود حیوان کے لیے جو چیز مقوم بن رہی ہے وہ حیوان کی جو ماتحت انواع ہیں، انسان، فرس، ابل وغیرہ، ان سب کے لیے کیا بن رہی ہے؟ مقوم بن رہی ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ یہ بنے گا کہ لأن الفصل المقوم للعالی، وہ فصل جو عالی کو وجود بخشتی ہے، لابد ان یکون جزءا من العالی،
تو یہ چیز ضروری ہے کہ وہ عالی کا جز بھی ہو، ٹھیک ہے، جز ہی سے ایک چیز کا وجود بنتا ہے، جز کو کاٹ دیں گے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ والعالی جزء من السافل، اور عالی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سافل کا جز واقع ہوتا ہے، حیوان ہمیشہ انسان کا جز واقع ہوگا۔ وہ جزء الجزء جزء، اور جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے۔ بس جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان بغیر حیوان کے نہیں ہو سکتا، تو پس ہر انسان حیوان ہے، تو حیوان کے پھر جو جو جز بنے گا وہ انسان کے بھی کیا بن جائے گا؟ جز بن جائے گا، کیونکہ انسان کا جز کیا ہے؟ حیوان ہے، اور حیوان کا جز کیا ہے؟ حساس ہے، تو جز کا جز کیا ہو جائے گا؟ خود انسان کے لیے کیا بنے گا؟ جز بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جزء الجزء جزء، جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے ہر اس چیز کے لیے کہ جس میں یہ کل جا رہا ہے۔ فیکون الفصل المقوم للعالی، پس وہ فصل کے جو عالی کے لیے مقوم بنتی ہے، جزء من السافل، وہ سافل کا جز بن جاتی ہے۔ جب سافل کا جز بنتی ہے تو فیقومہ، تو اس کو بھی کیا بخشتی ہے؟ وجود بخشتی ہے۔ اور عمومی قاعدہ کیا بنے گا کہ ہم یوں کہیں گے کہ مقوم العالی مقوم السافل، کہ جو عالی کو وجود بخشے گا وہ سافل کو بھی وجود بخشے گا، ولا عکس، لیکن جو سافل کو وجود بخش رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالی کو بھی کیا بخشے؟ وجود بخشے۔ مثال کیا ہوگی کہ حساس کس کے لیے ہے؟ حیوان کے لیے مقوم ہے، حیوان کیا ہے؟ عالی ہے، حیوان کے نیچے سافل کیا ہے؟ انسان ہے۔ جب حساس حیوان کے لیے مقوم بن رہا ہے تو حساس انسان کے لیے بھی مقوم بنے گا، کوئی انسان بغیر حساس کے نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہ کیا ہو گیا؟ عالی سے سافل کی طرف ہے۔ اب سافل سے عالی کی طرف کیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ انسان ہے، انسان کے لیے مقوم کیا ہے؟ ناطق ہے، لیکن یہ ناطق جو عالی ہے حیوان، اس کے لیے مقوم ہے؟ کہتے ہیں نہیں، حیوان ضروری نہیں ہے کہ ناطق ہو، حیوان تو بغیر ناطق کی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حیوان وہی ہو کہ جو سوچ و بچار کرتا ہو، نہیں، سوچ و بچار کرنے کے علاوہ اور بھی کیا حیوان موجود ہیں۔ والفصل ايضا اذا لوحظ بالقياس الى نوع المساوي له، اور فصل کو جب لحاظ کیا جائے گا بالقیاس، قیاس کرتے ہوئے الى نوع، اس نوع کی طرف کہ جو اس کے برابر ہے، مساوی ہے نسبت میں، تو قیل له الفصل القریب، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل قریب کہا جائے گا۔ جیسے کہ حساس کو آپ حیوان کی نسبت سے دیکھیں تو حساس کیا ہوگا؟ حیوان کے لیے فصل قریب ہوگا، اور ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حساس اور حیوان میں تساوی کی نسبت ہے، اور ناطق اور انسان میں تساوی کی نسبت ہے، تو ہر وہ دو مفہوم کلی کے جن کے درمیان مساوی کی نسبت ہو، ان کی جو فصل ہوگی وہ کیا بنے گی؟ قریب کہلائے گی۔ وَإِذَا لُوحِظَ بِالْقِيَاسِ إِلَى النَّوْعِ، اور اگر آپ اس کو لحاظ کریں اس چیز کی طرف قیاس کرتے ہوئے کہ إِلَى النَّوْعِ الَّذِي تَحْتَ نَوْعِهِ، وہ نوع کے جس کے ماتحت بھی نوع ہوتی ہے، یعنی اوپر والی کی طرف قیاس کریں تو قیل له الفصل البعید، اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل بعید کہا جائے گا۔ اچھا، اوپر نہیں، نیچے والی۔ وَإِذَا لُوحِظَ، جب اس حساس کو یعنی فصل کو لحاظ کیا جائے بالقیاس، اس کی طرف قیاس کرتے ہوئے لنو، وہ نوع کہ الذی تحت نوعی، کہ جو اس نوع کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو قیل له الفصل البعید، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل بعید کہا جائے گا۔ چونکہ انسان سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ناطق کو ہم نیچے کی طرف قیاس نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ مثال کیا ہے کہ حساس کی مثال ہے کہ حساس کو آپ قیاس کر لیں انسان کی طرف، تو حساس کیا تھی؟ فصل تھی، کس کے لیے؟ حیوان کے لیے فصل تھی۔ اب اسی حساس کو آپ جو حیوان کے ماتحت نوع ہے انسان، اس کے لیے اگر آپ قیاس کریں تو اس کے لیے بھی کیا بنے گی؟ فصل بنے گی، لیکن اسے کیا کہیں گے؟ فصل بعید کہیں گے۔ بس خلاصہ کیا ہوگا کہ ان الفصل الواحد، کہ ایک ہی جو فصل ہے، یسمى قریبا و بعیدا، اس سے قریب اور بعید کہا جا سکتا ہے، لیکن بے اعتبارن، دو لحاظ سے۔ قریب آپ کب کہیں گے فصل کو؟ کہ جب آپ اسے مساوی کے اعتبار سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے کہ حساس کیا ہے؟ فصل قریب ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ حیوان کے اعتبار سے۔ اور اسی حساس کو آپ فصل بعید کہہ سکتے ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ انسان کے اعتبار سے، دو اعتبار ہو گئے۔ وَيُسَمَّى مُقَوِّمًا وَمُقَسِّمًا بِاعْتِبَارَيْنِ، اور اسے مقوم اور مقسم بھی کہا جائے گا، دو اعتباروں سے۔ آپ کیا کہیں گے کہ حساس حیوان کے لیے مقوم ہے، ٹھیک ہے، اور جسم نامی کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے۔ جسم نامی کی دو تقسیمیں کرتے ہیں کہ جسم نامی حساس ہوگا یا غیر حساس، اور خود حیوان کے لیے کیا بن رہا ہے؟ یہ مقوم بن رہا ہے، بالکل ناطق کی طرح، کہ ناطق انسان کے لیے مقوم ہے اور حیوان کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مقسم بن رہا ہے۔ پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ فصل کی ہمارے پاس دو تقسیمیں آ رہی ہیں، ایک فصل قریب اور فصل بعید، اور ایک کیا ہوگی؟ فصل مقوم اور فصل مقسم۔
اور یہ جو دونوں تقسیمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ اعتباری ہیں، آپ کے اعتبار کرنے، آپ کے لحاظ کرنے، آپ کے سوچنے کے اوپر کیا کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس جہت سے کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔